اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرۃ مدنی سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں۔ ھدی للمتقین، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اگرچہ کوئی نافہم اس میں شبہ رکھتا ہو، کیونکہ یقینی بات کسی کے شبہ کرنے سے بھی حقیقت میں یقینی ہی رہتی ہے، اور یہ راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ ذالک کسی دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ریبن شک و شبہ، ھدن ہدایت سے بنا ہے اور ہدایت کے معنی رہنمائی۔ متقین جن میں صفت تقوی ہو۔ تقوی کے لفظی معنی ہیں بچنے کے، مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ حروف مقطعات جو بہت سی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کی تحقیق۔ الف لام میم بہت سی صورتوں کے شروع میں چند حرفوں سے مرکب ایک کلمہ لایا گیا ہے، جیسے الف لام میم حامیم، الف لام میم صاد وغیرہ۔ ان کو اصطلاح میں حروف مقطعہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر حرف جدا جدا ساکن پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم۔ حروف مقطعہ جو صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ان کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اسماء الہیہ کے رموز ہیں، مگر جمہور صحابہ اور تابعین اور علماء امت کے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ حروف رموز اور اسرار ہیں، جس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو، جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر اور تشریح میں کچھ منقول نہیں۔ ایک جماعت محدثین نے فرمایا ہے کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص رموز اور اسرار ہوتے ہیں، اسی طرح یہ حروف مقطعہ قرآن میں حق تعالیٰ کا راز ہے، اس لیے یہ ان متشابہات میں سے ہیں جن کا علم صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے۔ ہمارے لیے ان میں بحث اور گفتگو بھی جائز نہیں، مگر اس کے باوجود وہ ہمارے فائدے سے خالی نہیں۔ اول تو ان پر ایمان لانا، پھر ان کا پڑھنا ہمارے لیے ثواب عظیم ہے۔ دوسرے، ان کے پڑھنے کے معنوی فوائد اور برکات بھی ہیں، جو اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہوں مگر غیب سے وہ ہمیں پہنچتے ہیں۔ پھر فرمایا حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ کا ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں۔ ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور جس طرح آئے ہیں ان کی تلاوت کرنی چاہیے، مگر معنی معلوم کرنے کی فکر میں پڑھنا درست نہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بھی قرطبی وغیرہ سے نقل کر کے اسی مضمون کو ترجیح دی ہے، اور بعض اکابر علماء سے جو ان حروف کے معنی منقول ہیں
اس سے صرف تمثیل اور تنبیہ اور تسہیل مقصود ہے، یہ نہیں کہ مراد حق تعالیٰ یہ ہے، اس لیے اس کو بھی غلط کہنا تحقیق علماء کے خلاف ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لفظ ذالک کسی دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ ریبہ کے معنی شک و شبہ، معنی یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ موقع بظاہر اشارہ بعید کا نہیں تھا، کیونکہ اسی قرآن کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، مگر اشارہ بعید سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی، یہ سارا قرآن اس درخواست کا جواب بصورت قبولیت اور صراط مستقیم کی تشریح اور تفصیل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا سن لی اور قرآن بھیج دیا جو ہدایت کا آفتاب ہے۔ جو شخص چاہتا ہے ہدایت، وہ اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کے مقتضا پر عمل کرے کہ یہ کس چیز کا تقاضا ہم سے کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ کسی کلام میں شک و شبہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ خود کلام میں غلطی ہو تو کلام محل شک و شبہ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ سمجھنے والے کی فہم میں غلطی ہو، اس صورت میں کلام محل شک و شبہ نہیں ہوتا، گو کج فہمی یا کم فہمی کی وجہ سے کسی کو شبہ ہو جائے، جس کا ذکر خود قرآن کریم میں چند آیتوں کے بعد ان کنتم فی ریب میں آیا ہے۔ اس لیے ہزاروں کم فہموں یا کج فہموں کے شبہات اور اعتراضات کے باوجود یہ کہنا صحیح ہے کہ اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی مخصوص ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ بنے، وہ متقین ہی کا حصہ ہے۔ اگرچہ قرآن کی ہدایت نہ صرف نوع بشر کے لیے بلکہ تمام کائنات عالم کے لیے عام ہے۔ ہدایت کے 3 درجے ہیں، ایک درجہ تمام نوع انسانی بلکہ تمام حیوانات وغیرہ کے لیے بھی عام اور شامل ہے، دوسرا درجہ مومنین کے لیے خاص، اور تیسرا درجہ مقربین خاص کے لیے مخصوص ہے۔ پھر اس کے درجات کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ قرآن کریم کے مختلف مواقع میں کہیں ہدایت عامہ کا ذکر آیا ہے، کہیں ہدایت خاصہ کا، اس جگہ ہدایت خاصہ کا ذکر ہے، اس لیے متقین کی تخصیص کی گئی ہے۔ اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہدایت کی زیادہ ضرورت تو ان لوگوں کے جو متقی نہیں، کیونکہ مذکورہ تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ اس جگہ متقین کی خصوصیت سے لازم نہیں آتا کہ قرآن غیر متقی لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔